کشمیری عوام اقوام متحدہ کی جانب سے ان کے ساتھ کیے گئے اپنے حق خود ارادیت کے وعدے کے استعمال کے لیے جدوجہد آزادی میں مصروف عمل ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر غاصبانہ بھارتی قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی بے مثال جدوجہد اہل کشمیر کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کا مقامی کردار کشمیری عوام کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر آزادی کے حصول کے لیے دی جانے والی مالی اور جانی قربانیوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کو عالمی سطح پر ایک منصفانہ جدوجہد کے طور پر قبولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے حق کے حصول کے لیے جدوجہد آزادی کرنے والے لوگوں کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ بھارت اہل کشمیر کی لاکھوں قربانیوں سے مزین جدوجہد آزادی کو دہشت گردی کے طور پر پیش کر کے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بھارتی پولیس نے ضلع بانڈی پورہ کے سملر علاقے سے 2 کشمیری نوجوانوں ابرار احمد وانی اور دانش پرویز کو گرفتار کر کے انہیں ایک مجاہد تنظیم کے کارکن قرار دیا ہے۔ منشیات فروشی میں ملوث ہمدان پورہ ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے ایس پی او جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لو ڈیم برطانیہ سے تعلق رکھنے والی برطانوی ممبر پارلیمنٹ ڈیزی کوپر نے کہا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انحراف نہیں کر سکتا۔ حق خود ارادت کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے جسے عالمی برادری تسلیم کرتی ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ نریندر مودی ہندو انتہا پسند فوجی افسران کو اعتدال پسند افسران پر ترجیح دے کر انہیں بھارت میں بی جے پی اور RSS کے ہندوتوا نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس متعصبانہ رویے کے خلاف بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ فوجی افسران کے علاوہ بھارتی ججوں کو بھی سبق دوشی کے بعد اعلیٰ عہدوں سے نوازا جاتا ہے، جس کی تازہ ترین مثال بی جے پی سے وابستہ جسٹس ریٹائرڈ ایس نذیر، جو بھارتی سپریم کورٹ کے اس بینچ کا حصہ تھے جس نے 2019 میں ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، کو آندھرا پردیش کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ رواں برس جنوری میں ریٹائرڈ ہوا تھا۔ بھارتی کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ گاندھی خاندان کے خلاف مسلسل بیان بازی پر کسی جج نے نریندر مودی سمیت کسی بھی بی جے پی رہنما کو 2 برس کی سزا نہیں سنائی اور نہ ہی کسی کو نااہل قرار دیا گیا۔ وہ اپنے بھائی راہل گاندھی کو گجرات عدالت کی جانب سے 2 برس قید اور بھارتی پارلیمنٹ کی رکنیت کی معطلی پر اظہار خیال کر رہی تھیں۔